ہیلو السلام علیکم ساتھیوں. پے در پہ ایسے واقعات آ رہے ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، انتہائی دل کو اذیت دینے والے ہیں. خواتین کے ساتھ آج کل جو سلوک چل رہا ہے، پہلے چھوٹی بچیوں کے ساتھ تھا، اب خواتین کے ساتھ وہ جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں. اب جانتے ہیں خواتین کا احترام تو بنی آدم سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نوح انسانی کا احترام، عورت کا احترام کریں، اور اس میں آپ انسانیت کا احترام کر رہے ہو. اور دیکھیں صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ایسی تھی کہ جن کے پیرنٹس نہیں تھے یا جو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ہر بندے کو ایک عورت نے جنم دیا. ماں دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے، کتنی محترم ہے، کتنی وہ طاقتور ہے. تو کیا مرد کسی بات کا لحاظ نہیں کر سکتا؟ شرمناک رواجوں میں سے ایک ہی رواج یہ ہے کہ اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود عورت کا استحصال حد سے زیادہ اس کو کمزور حقیر سمجھ رہے ہیں. جاہلیت کے شرمناک رواجوں میں سے ایک رواج ہے. اسلام نے جدید ترقی اور معاشرے کی بنیاد رکھی. حقوق غصب کرنا، ظلم و جبر، تکبر، طاقت، ان سب چیزوں کا بیجا استعمال ممنوع قرار دیا گیا. ہم یہ صنف نازک کو باعث شرم سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں. وہ زمانہ اگر ختم ہوا، عورتوں کو حضور پاک نے، ہمارے مذہب نے، اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ، اتنی عظمت عطا کی، تو کیوں آج کی عورت ایسا ہے کہ آج کی عورت بیچاری کہیں پہ بھی اپنی مرضی سے، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک عورت بے شترے بے مہار پھرے، ایک لمٹ کے اندر رہ کر عورتیں کام کریں، پڑھیں، سارا کچھ کریں. اب دیکھیں نا، صنف نازک کہلانے والی یہ مخلوق ہے، اپنے اہمی ارادوں، انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود وسیع القلبی، شفقت، مہربانی، درگزر جیسی خصوصیات بھی عورتوں میں ہیں. اور یہ خواص کسی خاص خطہ یا اراضی کی خواتین میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی عورتوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہراسمنٹ کا چکر شروع ہوا ہے، اب دیکھیں نا، اس میں کتنی ساری باتیں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی عورتیں، لڑکیاں، بچیاں، ٹیچرز کی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. اسلام آباد میں پشاور کی کسی یونیورسٹی میں کتنے باریش بزرگ داڑھی اتنے دن رکھی وہ بچیوں کے ساتھ کرتے رہے غلط حرکات. ایون ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، وہاں بھی انہی باتوں پہ چل رہا ہے. لڑکیوں نے خط لکھے میڈیا میں یا کہاں کہ ہمیں ہراسمنٹ کا شکار ہیں، ہم پروفیسرز ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں. تو انڈیا کی سپریم کورٹ کی وکیل ہے، اس نے کہا کہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ دنیا بھر میں خواتین کو ہراسمنٹ کا شکار بنایا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیسز کو عدالتوں میں لے جانے میں خواتین کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے. بی بی سی ٹرینڈنگ کو بتایا کہ خواتین کے لیے عدالتی نظام سے گزرنا اور پھر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. انگلینڈ اور باقی دنیا میں بھی سزاؤں کی شرح بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ، اور یہ جو فہرست ہے فیس بک کی ایک صارف ہے، اس نے بھی کہا کہ تعلیمی اداروں میں جو جنسی ہراسمنٹ شروع ہوئی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب تعلیمی اداروں سے چھوڑ کے اگر ہم کسی اور طرف آئیں تو دیکھیں کہ ہراسمنٹ کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتوں میں ہراسمنٹ ہمارے معاشروں میں پھیل چکی ہے. اس میں آپ کے گھر میں کام کرنے والی بچیاں چھوٹی وہ بھی شامل ہیں. وہاں بھی جہاں جس کا دور چلتا ہے وہ وہاں بھی ان بچیوں کو، بیچاریوں کو ہراسمنٹ کا شکار بناتے ہیں. وہاں سے اگر نکلیں تو ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں عورتیں بیچاری جا کے، بچیاں بیچاری ان سازشوں سے بچ سکیں یا ان برے باتوں سے نکل سکیں، یا وہ یہ سوچ سکیں کہ ہم ان معاملات سے نہیں نکل سکتی. کیا کریں؟ وہ کہاں چلی جائیں؟ اپنی زندگی تو گزارنی ہے، انہوں نے پڑھنا لکھنا بھی ہے، انہوں نے بازار بھی جانا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، جہاں ضرورت پڑے گی اسٹور پہ بھی جائیں گی، فارمیسی پہ بھی جائیں گی. اوور آل جو یہ ہے ہراسمنٹ، اس میں ایک وربل ہراسمنٹ آ جاتی ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، ٹھیک ہے. اکیڈمک جو ہراسمنٹ ہے
وہ ہوگی، ریجنل ڈسکریمنیشن ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہے، فزیکل اپیرنس ہے، فزیکل ہراسمنٹ ہے. مطلب عورت کہاں پہ جائے، کس کا آسرا سہارا ڈھونڈے؟ دیکھیں ہمارا مذہب اتنا دین فطرت ہے، ہمارا مذہب اتنا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے، اگر ہم مذہب کو یا اخلاقیات کو ہی فالو کر لیں تو شاید ان چکروں سے نکل آئیں. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، مرد کے لیے پہلی نگاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اٹھ گئی ہے نا، وہ غیر ارادی، آپ کسی کی طرف بھی دیکھتے ہو، پہلی نگاہ آپ کی غیر ارادی ہے، وہ اٹھ گئی، اس کی معافی ہے. اس کے بعد آپ جب بھی دوسری نگاہ اٹھاؤ گے وہ گناہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. جہاں عورتوں کو حکم دیا گیا نگاہیں نیچی کر کے چلیں، وہیں مردوں کو بھی حکم دیا گیا. ہر کے لیے، سب کے لیے اخلاق ضابطے بنائے گئے ہیں. تو کیا یہ بات مرد کیوں بھول گئے، یا کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی مائیں انہیں کیا ٹریننگ دیتی ہیں، کیا تربیت دیتی ہیں؟ کیا ان کی مائیں انہیں یہ نہیں بتاتی کہ باقی لوگوں کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں بھی تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں، ان کی عزت بھی تم پہ فرض ہے؟ مطلب معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں جا رہے ہیں. ہم دن بدن اچھے کاموں میں، اچھی باتوں کی طرف آئیں، اچھی چیزوں کو فالو کریں. اخلاقیات تو سب میں ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، اخلاقیات تو سب میں آتی ہیں. اخلاقیات کا تو سبھی سبق پڑھتے ہیں. اخلاقیات سے تو کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا. کافر بھی اچھی باتوں کی ترویج کرتا ہے، ہندو بھی اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں، مسلمان بھی اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں. کوئی مذہب آپ کو غیر اخلاقی یا غیر مذہبی بات نہیں بتاتا، غلط باتیں نہیں بتاتا. تو کیوں ہمارے ہاں کے لوگ اتنے فضول اور اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں؟ مرد اتنا شتر بے مہار کی طرح ہے، بے لگام ہے. ابھی یہ کل ویڈیو جو رکشہ میں ایک لڑکیاں جا رہی ہیں، اس لڑکے نے کتنی غلط حرکت کی ہے، اور پھر جو پیچھے سے آوازیں کس رہے ہیں لڑکے، مجھے تو ان پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ کیا زبردست اس نے کام کیا. بجائے اس کے کہ کسی غلط کام پہ روکا ٹوکا جائے یا کسی کو اس بات پہ وہ منع کریں، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کو اور ابھار رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر عورتیں بھی تھوڑا سا خیال کریں، اپنے آپ کو باہر جاتے ہوئے کچھ سوچ سمجھ کے شاید جائیں کہ اگر اس معاشرے میں مرد جانور ہیں تو کم از کم ہم ہی اپنی سیفٹی کا خیال رکھ لیں، کم از کم ہم ہی اپنے آپ کو سیف کر کے جائیں. ہم نہ جائیں. 14 اگست دیکھنا ہے یا کوئی تہوار دیکھنا تو پھر ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے یہاں معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکل کے جائے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عورت جیسے بھی حالات میں پھر رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، مرد میں اتنی شرافت اور شرم و حیا ہونی چاہیے کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. مجھے نہیں پتا، میں قانون تو نہیں جانتی ہوں کہ اس معاملے میں، اور قانون بھی کیا کرے. پولیس والے اگر کسی کو پکڑ بھی لیں گے تو جب کورٹ میں ثبوت مانگے جائیں گے تو کہاں سے ثبوت کو لے کے آئے گا، اور کون گواہی دے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنی بچیاں مرڈر ہوئے، کتنے قاری حضرات نے بچیوں کو مرڈر کیا، ریپ کیا. ایک اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ گننے بیٹھے تو شاید پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے. لیکن وہ ایک بچی زینب کے قاتل کو سزائے موت دی، واللہ عالم کیا اس کے بعد کیا ہوا. ہر روز سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے خبروں سے، نیوز سے. یقین کریں باہر جاتے ہوئے، اس ایج میں بھی باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی اماں تھی، کافی سال پرانی بات ہے. آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، وہ اماں کی عمر 70-75 سال تھی شاید. اپنے گھر میں وہ اکیلی رہتی تھی. اسی کے ہمسایوں میں سے کچھ لڑکے آئے، اس کا ریپ کیا اور اس کو مار کے چلے گئے. صبح جب سارے گلی والے اٹھے لوگ کہ وہ اماں اٹھی نہیں، کہ اب کسی کو نظر نہیں آئی، انہوں نے بیل بجائی، دروازہ نوک کیا. بے حد غریب عورت تھی بیچاری. اور جب اس کے اندر گئے تو دیکھا، پولیس آئی، خیر پوسٹ مارٹم ہوا، انہوں نے کہا اس کا ریپ کیا گیا. تو جس معاشرے میں اس حد تک غلاظت اور گندگی بھر جاتی ہے، وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ماں باپ بیچارے کہاں جائیں؟ کتنے پریشان ہوں گے وہ ماں باپ جن کی بچیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، جن کی بچیاں جاب کرتی ہیں. ہر قدم پہ ڈر بیٹھ گیا لوگوں کے دل میں کہ بھی کہاں جائیں، کیا کریں. اگر 400 بندے کے بیچ میں سے ایک بھی، 150 بندے بھی انسان کے بچے نہیں تھے، کسی سینسیبل انسان کی اولاد نہیں تھے، وہ کسی کے دل میں نہیں آئے. وہ لڑکی جیسی بھی تھی، اس نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر، مرد غیرت کا نام ہے،
مرد میں اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے. ایک مرد کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ عورتوں کو تنگ کرے، پریشان کرے، راہ چلتیوں پہ آوازیں کسیں. مطلب ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اس معاشرے میں. پلیز آپ سارے لوگ اٹھ کے پرائم منسٹر سے درخواست کریں، آرٹیکلز لکھیں ٹی وی پہ، ہر جگہ. یہ بات سب کو سمجھانی پڑے گی، یہ بات پہ کوئی سخت ایکشن لینے پڑیں گے. اس بات کو آگے تک لے کے جانا چاہیے کہ کیوں ہمارے ایسا ہو رہا ہے. اسلامی ملک میں، اسلامی معاشرے میں یہ ساری باتیں چیزیں، ارے ہم کافر ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کافر ہیں. شاید ہمارے کہیں دین میں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی پاک تو وہ تھے جو ستیلی بہن بھی آئی، رضائی بہن بھی آئی تو انہوں نے اپنی چادر بچھا دی. کتنی عزت احترام انہوں نے عورتوں کو، بیویوں کو. ایون ہمارے معاشرے میں بیوی کو پاؤں کی جوتی لوگ سمجھتے ہیں آدھے سے زیادہ. بیویوں کو کتنی عزت احترام دیا، باقی بیٹی کو کتنا رتبہ دیا. ساری باتیں چیزیں ہم کیوں نہیں نالج رکھتے؟ کیوں ہمارے مولوی حضرات، قاری صاحب فرقوں کی لڑائی سے نکل کے کیوں اس طرف نہیں آتے؟ کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے؟ منحوس لوگوں کو کیوں گائیڈ نہیں کرتا کوئی؟ اگر ان کی ماں اور ان کے باپ ان کو تعلیم نہیں دے سکے تو کیوں کوئی ان کو نہیں بتاتا کہ یہ بھی تمہاری گھر میں بیٹھی بہنوں کے جیسے ہیں؟ اور یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، جو دوسروں کی ماں بہنوں کو چھیڑتے ہیں، آپ یقین کریں اپنی ماں بہنوں کو یہ 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں. ان کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ دروازے تک بھی چلی جائیں، مین ڈور تک بھی چلی جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہمارے جیسے اور بھی ہوں گے، وہ ہماری بہنوں کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز خدا کے لیے یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ہوش میں آئے. سارے لوگ مل کر، پروفیسرز، ٹیچرز، این جی اوز والے، سب لوگ مل کے کیوں ایک ایسا معاشرہ لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو ایجوکیشن دیں. یہ جاہل قوم ہے، انہوں نے سوشل میڈیا سے یہی سیکھا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پازیٹیو چیزیں بھی سکھاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے، صرف گندگی اور غلاظت کو نہیں. فار گاڈ سیک اپنی قوم کی بچیوں کے لیے ان کا کانفیڈنس نہ ختم کیا جائے. ان بیچاریوں نے اگر ہمت کرتی ہیں گھر سے باہر نکلنے کی، پڑھنے کی، کچھ بھی کرنے کی، کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بنانے کی، اگر ماں باپ کانفیڈنس کر رہے ہیں، ان پہ گھر سے بھیج رہے ہیں، تو وہ دنیا کا کیا کریں بیچارے؟ کیسے اس دنیا، غلیظ دنیا سے اپنی بچیوں کو بچائیں؟ اور کہاں تک گھر والے، باپ یا تو جاب کرے یا اپنی بیٹی کو لے کے جائے، ماں گھر میں بیٹھے اپنے گھر کے کام کرے یا بچیوں کے ساتھ چلتی پھرتی نظر آئے. بھائی بیچارے اپنی پڑھائیاں کریں، اپنے لائف میں بزی ہوں گے، تو وہ کیا کریں؟ مطلب کسی سائڈ پہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا اس معاشرے کا. مجھے تو لگ رہا تھا شاید پرائم منسٹر صاحب کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ان قانون جو بنے ہوئے ہیں جو بنے ہوئے ہیں ان پہ کوئی اچھا عمل درآمد ہو جائے، کوئی ان کو ہماری زندگیوں میں لاگو کیا جائے. جتنا آپ کرونا کی ویکسین پہ زور دے رہے ہیں، پلیز اس بات پہ بھی اتنا ہی زور دے لیں. کیوں آپ کے منسٹرز اور آپ کے وزیر کیوں اس کے خلاف سخت اقدام نہیں کر رہے؟ صرف بیان بازی سے تو کام نہیں چلے گا نا. دن بدن لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا جا رہا ہے، بچیوں میں، عورتوں میں، مردوں میں. مرد بھی وہ جن کی بچیاں ہیں، جو غلط کام کرنے والے حرام زادے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں تو اپنی فکر ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے. چوکوں میں، گلیوں میں، نکروں پہ کھڑے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کچھ اور سمجھ نہیں آئے گا تو ٹونٹ کر دیں گے، طنز کر دیں گے، جگت مار دیں گے. مطلب کسی بھی طریقے سے عورت کو انہوں نے ہیراسمنٹ کا شکار ضرور کرنا ہے. تو پلیز میری ویڈیو اگر کوئی بھی ایسی اتھارٹیز، کوئی اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو ایک مشن سمجھ کے آگے بڑھائیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی، ہم نے اپنی قوم کو ترقی دینی ہے. ہم نے، عورتیں کام چھوڑ دیں گی، مردوں کے برابر شانہ بے شانہ ہر فیلڈ میں عورتیں کام کر رہی ہیں. ارے اگر وہ ڈر کے ہمارے گھر بیٹھ گئی، ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ ہم تو پہلے ہی ترقی پذیر ملکوں میں ہیں. ہم کون سا ترقی یافتہ قوموں میں آتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ارے کافروں میں بھی ایسے نہیں چلتا. خدا کا خوف کھاؤ. کس نبی کی امت ہو، کس نبی کی امت ہو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کی زبان پہ اپنی امت کی بخشش کی دعائیں تھیں. ارے اس نبی ہی کی شرم کھا لو، اس نبی کی امت ہونے کی ہی لاج نبھا لو. کوئی اس نبی کے پیروکار ہونے کا ہی کوئی فائدہ اٹھا لو کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس پہ لوگ کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے تھے تو وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے. کیوں تم لوگ اپنے آپ کو، انسان ہو، جانور تو نہیں ہو، انسان بنو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ پہ قابو پانا سیکھو. کیوں شتر بے مہار کی طرح پھرتے ہو؟
جاؤ کہیں اچھا کام کرو، کہیں قرآن پڑھو، کہیں نماز پڑھو، تمہیں پتہ چلے دین کیا ہے، تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، اور تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ کاش کوئی ایسا حکم دے کہ ان کو وہیں دیکھتے گولی مار دی جائے تاکہ دوبارہ ایسا کچھ ہو ہی نہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، سارا کچھ جو معاشرے میں چل رہا ہے نا بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو اپنی امان میں رکھیں، کسی کو بھی برے وقت سے بچائیں، سب کو کسی کے ساتھ برا وقت نہ آئے، بری حالات نہ ہوں کسی کے بھی ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو پلیز اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو کسی اور اچھی بات کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔